السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، یہ ایک رستہ ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، پکا ہے، بارش کے باوجود یہاں کوئی کیچڑ نہیں ہے۔ یہ رستہ چلتے چلتے انسان جنت میں بھی جا سکتا ہے، دوزخ میں بھی جا سکتا ہے۔ انسان کے ساتھ جو اس کا کردار ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے کدھر جانا ہے۔ ہر انسان جو ہے وہ یا جنت کی طرف یا دوزخ کی طرف اسی طرح گامزن ہے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے۔ بات یہ ہے کہ کافی دنوں سے یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو بننے والے مختلف طرح کے گروپس ہیں ان کو مشاہدہ کرنے کا موقع ملا۔ آپ یقین کریں کہ ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے اس کے ساتھ ایک فطرت اس کی بنی ہوتی ہے۔ اب اس کا جو ماحول ہے یا جو اس کی کمپنی ہے اس کی فطرت کے اندر وہ مداخلت کر کے بعض اوقات ٹیمپرری طور پہ اس کو دوسری ڈائریکشن میں، لیکن ایک وقت آتا ہے پھر اس کی جو اصل فطرت ہے، جو نیچر ہے، وہ پھر زور مارتی ہے۔ بات جو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 2-3 دن سے ایک ویڈیو جو کہ خلیفۃ المسیح الخامس کی ایک پرائیویٹ گفتگو جو کہ فیملی ممبر کے ساتھ، جو اپنے ایک قریبی بیٹی ماند فیملی ممبر کے ساتھ ہے، اس کو اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنا زیادہ سوشل میڈیا پہ اوپر چلا کے اس کے اوپر جو لوگ ہیں وہ خاص طور پہ وہ لوگ جو کبھی اسی شجر کا پھل کھایا کرتے تھے، کبھی اسی پلیٹ کے اندر کھایا کرتے تھے، ان کے بزرگ جو دنیا سے گزر چکے، ان کے عزیز و اقارب جنہوں نے اس درخت سے پھل کھایا، اس سچائی کو پا کے انہوں نے ان اولادوں کو جنم دیا جو بڑی ہوئیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی شجر کی بدولت بہت سارے دنیا کے امیر ممالک میں پھل سے نوازا، برکت دی، اور انہوں نے یہی کاز بنائی کہ ہم اپنے ملک میں بہت زیادہ تکلیف ہیں، ہماری جو ہیں بنیادی حقوق سلب کر دیے گئے ہیں، کیونکہ ہم نے آج وقت کے امام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا مانا ہے۔ انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے امام مہدی ہونے کا، اس کو ہم نے سچا پایا ہے، اور پھر وہ جو ملک کے وہ لوگ جو انتشار پھیلانے والے، جو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے تنگ کرنے والے، ان سے ہم تنگ آ کے تو ان ممالک میں پناہ گزیر ہو رہے ہیں۔ ان ممالک نے انصاف کی بنیاد پہ ان کو ایکسیپٹ کر لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مال سے نوازا۔ جب وہ مال ان کو ملا تو پھر حدیث کے مطابق جو آتا ہے کہ مال اور اولاد بہت بڑا فتنہ ہے، وہ اس کا شکار ضرور ہوئے۔ بات یہ ہے کہ انسان جب اپنے دل سے بیعت کر لیتا ہے، بیعت کا مطلب ہوتا ہے بک جانا، اور اس کے بعد جب مال کی فراوانی یا کوئی اور امور کی وجہ سے، جیسے میں نے کہا، بعض کا بری کمپنی بھی انسان کو مل جاتی ہے، اس کی سوچ میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے دماغ کے اندر سوال اٹھنے پیدا ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ بدبختی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ علیحدگی خود اختیار نہیں کرتا، بعض اوقات ایسے کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے کہ جو ایک نظام ہوتا ہے، جو خلیفہ وقت ہوتا ہے، جب اس کی نظر میں وہ کام آتے ہیں تو ان کو پھر اخراج کی سزا دی جاتی ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، اور اصلاح اس طرح ہوتی ہے کہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی، اور پھر وہ معافی کی درخواست کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو معافی بھی ہو جاتی ہے اگر کوئی انسان نیک نیتی سے اصلاح کرنا چاہے۔ لیکن بعض بدبخت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ایسے موقع پہ اپنی جو اصل ان کی اندر سرشت یا ان کی جو وہ نیچر ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ اب یہ
ایک شیطانی گروپ نہیں بلکہ آج اتنے زیادہ شیطانی گروپ بن چکے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. کسی نے مجھے ایک گروپ میں ایڈ کر دیا اور میں تھوڑا دیر سوچتا رہا، غور کرتا رہا کہ اس گروپ کے اندر اتنے پڑھے لکھے بزرگ لوگ جن کے ماں باپ نے بڑی خدمت کی ہوئی ہے، وقت کے امام جس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اس کی جماعت کی، اور وہ بڑے مخلص لوگ تھے. اور پھر ان کی اولادوں پہ جب انعامات کی فراوانی ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہ ان کو نہیں برداشت نہیں کر سکے. ان کو وہ کہتے ہیں کوئی زیادہ مل جانا تو وہ اس کو سب کے لیے ہضم کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. ان بدبختوں کو میں تو یہی کہوں گا، اتنے پڑھے لکھے لوگ، اتنے مہذب خاندانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ، جب ان کو کسی موقع پہ کوئی اخراج کی سزا ہوئی یا انہوں نے اپنی بد کمپنی میں بیٹھ کے بعض ایسی چیزیں اڈاپٹ کیں کہ ان کے دلوں میں یہ کیا وجہ ہے، اس کی اگر بیک گراؤنڈ پہ غور کریں، یہ مال کی فراوانی ہے. یہ وہی میں نے جیسے شروع میں بتایا، وہ درخت جس کے اوپر بیٹھے ہیں اس کی شاخیں کاٹنی، یا جس درخت سے پھل کھاتے رہے، یا جس پلیٹ پہ بیٹھ کے کٹھے کھاتے رہے اسی میں چھید کرنا، یہ سارے محاورے جو ہیں ویسے ہی نہیں بنے ہوئے. اب یہ بدبخت ان کی زبانیں دیکھیں، اتنی گھری ہوئی زبان، اتنی مضحکہ کا خیز زبان، اور صرف آدمی نہیں، اس میں ایسی عورتیں بھی ہیں پڑھی لکھی جو کسی زمانے میں بڑی معروف، کوئی شاعرہ ہے، کوئی لکھنے والی ہے، کوئی کچھ ہے، وہ ایسی غلیظانہ اور ایسی کیا کہتے ہیں عجیب و غریب منطق کی باتیں انہوں نے شروع کی ہوئی ہیں. اس سے لگتا یہ ہے کہ ان کو کوئی ایسا ذاتی طور پہ کوئی تکلیف یا ان کو کوئی ایسی گزانت پہنچا ہے کہ ان کا جو اندر کا اصل لاوا تھا وہ پھٹ کے باہر آ رہا ہے. پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، اب یہ جو ویڈیو کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں، اس کے اوپر وہ مطلب ان کی بانچھیں کھلی ہوئی ہیں، وہ لوگوں کو بار بار اس پہ تبصرے کر رہے ہیں، اور ایسے گھٹیا انداز. بھائی ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو پہلے جماعت احمدیہ میں رہ چکے ہوں گے، جن کا اس کے ساتھ تعلق ہوگا، ان کو پتہ ہے کہ جماعت احمدیہ کا مزاج کیا ہے. یہ جو احمدی گفتگو کرتے ہیں ان کی یہ گفتگو نہیں ہوتی اس طرح کہ وہ اگر کسی جگہ سے ان کو اخراج دیکھیں، اگر آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ ناراض ہو جائیں یا آپ کو کہیں، تو آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح مغلظانہ انداز، تضحیکانہ انداز نہیں پر آگے بات کرتے. ان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں اور وہ اس طرح باتیں کر رہے ہیں جیسے انہوں نے کبھی کوئی کیا کہتے ہیں تہذیب دیکھی نہیں زندگی بھر. ان کو اپنے باپ، اپنے ماں باپ، اپنے دادوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ کس گھر میں بڑے ہوئے ہیں، کہاں. ٹھیک ہے اختلاف ہونا اگر آپ کو اختلاف ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جماعت احمدیہ آپ کی نظر میں سچی نہیں ہے، تو آپ علیحدہ ہو جاتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، آپ اپنا جو بھی آپ اپنا، لیکن نکلنے کے بعد ایک اندر جلن اور ایک ساڑا رہنا. اور پھر جماعت کے جو بزرگان ہیں، پھر خلیفہ وقت ہے، ان کے متعلق تضحیکانہ گفتگو کرنا سوشل میڈیا پہ آ کے ایک سے ایک بڑھ کے، جیسے وہ بھانڈ نہیں ہوتے کہ وہ اپنا نمبر بنانے کے لیے ایک سے ایک بڑھ کے چھوڑ رہے ہیں. یہ شیطانی گروپ جس کے اندر مجھے کسی بندے نے، مجھے نہیں پتا کس نے ایڈ کیا، میں تھوڑا دیکھتا، میں نے کہا کہ سوچیں سنیں کہ یہ کیا گفتگو کرتے ہیں. کوئی اس میں عالمانہ گفتگو بھی ہے، کوئی مہذب ایسا بھی کوئی شریف آدمی ہے جو گفتگو سننے کے بعد ایک اس تعلیم کا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ کسی بھی مذہبی لیڈر کے متعلق آپ تضحیکانہ لفظ، تضحیکانہ رویہ اختیار نہ کریں. آیا کوئی آ کے اس کو روکتا ہے؟ کوئی اس کے اوپر بات مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آیا. خواتین اتنی عجیب گفتگو کہ میں حیران ہوں کہ اپنے لباس اتار دیے انہوں نے، اپنے یعنی جب کوئی عورت اس طرح کی تضحیکانہ مزاحکانہ بات کرے گی تو وہ تو لازمی لباس ہی اتارنے والی بات ہے. یہ کس کی تعلیم ہے؟ کس مذہب کی تعلیم ہے؟ اگر آپ کو اختلاف ہے، آپ کسی چیز پہ آپ ایگری نہیں کرتے، باوجود اس کے کہ آپ لوگ پہلے احمدی رہے ہیں اور آپ نے بیعت بھی کی اور آپ کو کوئی اعتراضات ہے، آپ کو کوئی بات کا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر آ کے اس کی بڑھ کے ہاں صرف ایک ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی بندے کو اتنی تکلیف اندر تک جلن پہنچی ہوتی ہے، اور وہ جلن
کا اظہار بھی ایک تہذیب کے دائرے میں رہ کے کرتا ہے، نہ کہ اس طرح غلیظانہ گفتگو کرنی کہ بھئی دیکھیں جی انہوں نے یہ کر دیا۔ ان کی جو ایک پرائیویٹ گفتگو تھی، وہ ایک باپ کی حیثیت سے اگر بیٹی کو سمجھا رہے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کو کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، اسلام کی کہاں تعلیم ہے کہ کسی گفتگو کو، کسی کی پرائیویٹ گفتگو کو آپ کے ہاتھ اگر آئی ہے، وہ اگر کوئی ذہنی مریض ہونے کی وجہ سے اس نے کوئی میں نہیں اس کے پیچھے ڈیپلی جاتا، تو اس کے اوپر آپ بڑی خوشی کے ساتھ شادیانے بجا رہے ہوں کہ ہم اتنے عرصہ سے کوشش کر رہے تھے لوگوں کو یہ بتانے کی کہ یہ ہو رہا ہے وہ، اور آج دیکھا ہے آپ نے یہ ویڈیو ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے، وہ سمجھا رہے ہیں کہ نہ یہ کام کرو تم۔ پوری گفتگو کے اندر کوئی کسی قسم کا غیر اسلامی بات کوئی ایسی نہیں ہوئی، اس کو اگر سمجھایا گیا ہے ایز اے باپ، تو اس میں آپ لوگوں کو کیا ہے ایسا پوائنٹ نظر کہ جس پہ آپ شادیاں بجائیں اور چھلانگیں لگائیں پوری دنیا۔ ہاں ایک چیز ہے کہ اس پوری گفتگو کے بعد جو لوگ بڑی خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، بڑے شادیاں بجا رہے ہیں، ان کی نیچر، ان کی فطرت تو چلو سامنے آ گئی۔ ہاں وہ لوگ جن کا ایمان کمزور ہے، جو کسی اہم امتحان کے موقع پہ نقصان کا باعث بن سکتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر کچھ تھوڑی بہت کھوٹ ہے، وہ ان باتوں کو سن کے کم از کم یہ ضرور فائدہ ہوگا کہ وہ خود بخود جھڑ جائیں گے، وہ خود بخود یہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ کیونکہ جماعت احمدیہ، ہمارا یہ یقین ہے کہ یہ پودا خدا کا لگایا ہوا ہے۔ جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر دعویٰ کیا تھا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے یہ خبر دیا ہے کہ آج وقت کے امام مہدی یا حضرت مسیح، تو قرآن مجید میں تو یہ آتا ہے کہ اگر خدا کے متعلق کوئی شخص جھوٹا وعدہ یا جھوٹا کوئی بات منسوب کرتا ہے تو خدا اسے شہ رگ سے پکڑ لیتا ہے۔ ہر بندے کو یہ پتہ ہے، جس بندے نے یہ آج شور مچایا ہوا سوشل میڈیا پہ اور ان کے اوپر گندے الزامات لگا رہے ہیں، ان کی تصحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو لوگ جس طرح بولتے ہیں ان کا اپنا جو ظرف ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، بظاہر وہ ساتھ چمٹے ہوتے ہیں، لیکن جب ان تک یہ اس طرح کی آوازیں پہنچتی ہیں تو ان کا ایمان بھی کھل کے سامنے آتا ہے کہ آیا وہ مضبوط ہیں، آیا وہ کمزور ہیں۔ بہت سارے ایسے احمدی ہیں، جب ان تک یہ آواز پہنچے گی، جب ان تک یہ ویڈیوز پہنچیں گی تو ان کا ایمان مضبوط ہوگا، ان کے دل مضبوط ہوں گے، وہ چندوں میں ترقی کریں گے، وہ نمازوں میں ترقی کریں گے۔ لیکن بہت سارے احمدی ایسے بھی ہوں گے جن تک یہ پہنچے گی، اگر وہ کمزور ہیں، ان کا ایمان کمزور ہے، تو وہ لازمی بات ہے کہ ایک امتحان کے وقت میں ڈنگ مارنے کی بجائے اسی وقت وہ جھڑ جائیں گے۔ اس میں خدا تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ یہ جو لوگ آج سوشل میڈیا میں بیٹھ کے اس طرح کی ویڈیوز کو لیک کر کے اس پہ تبصرے کر رہے ہیں، یہ دیکھیں جی کیا ہو گیا، ذاتی ہو گئی، یہ سارے بیسیکلی شیطان کی وہ والے ہاتھ ہوتے ہیں جو کمزور لوگوں کو، جو ایمان میں کمزور لوگوں کو یا تو مضبوط کر دیتے ہیں یا ان کو علیحدہ کر دیتے ہیں اس جماعت سے۔ اب میں تو کم از کم اس گروپ کو، جس کے اندر کسی بھی شخص نے مجھے ڈالا، یہ سوچتے ہوئے پہلے میں سوچ کہ شاید کوئی ایسا شریف شخص یا کوئی منطقی بات کرنے والا ان لوگوں کے منہ کے اندر کوئی شاید لگام، یا ان کو کہتے ہیں نا لگام، ڈالے، لیکن میں نے نہیں دیکھا، تو میں تو بہرحال اس کو چھوڑوں گا۔ لیکن یہ ویڈیو جو ہے میری، یہ میں ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کروں گا۔ اس ویڈیو کے ذریعے جس بندے تک یہ پیغام پہنچے وہ بالکل کلیئر کٹ سن لے کہ خدا تعالیٰ کے جو موعود بندے ہوتے ہیں، خدا کا وعدہ ہے قرآن میں کہ خدا ان کو خود پکڑتا ہے۔ آج جماعت احمدیہ دنیا کے 200 سے زیادہ ممالک میں قائم ہو چکی ہے اور دن بدن ترقی ہو رہی ہے۔ ہاں، ایسی سوشل میڈیا ویڈیوز کے ساتھ وہ لوگ جن کا ایمان کمزور ہے یا جن کو اندر تھوڑی بہت کھوٹ ہے دلوں میں، وہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شاید وہ ایک نظام جس میں نتھارنا، وہ ایک چھاننی ہوتی ہے نا، اس کے اندر سے وہ لوگ جو کمزور ہوتے ہیں وہ چھن کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو شاید یہ آج کے نظام اسی طرح یہ سسٹم جو ہے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز کا، کسی بھی شخص کی پرائیویٹ ویڈیو، اس کے اوپر آپ ہمیں
کوئی یہ حق نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر جا کے ڈسکس کریں اور بڑی خوشی کا اظہار کریں، دیکھیں جی ہمارے ہاتھ میں ایک پوائنٹ آ گیا ہے، اب ہم یہ ہے دوسروں کو سمجھائیں گے۔ یہ میرا ذاتی موقف ہے، میں کسی فورم پہ میں یہ نہیں کہ مجھے کسی کی طرف سے کوئی ڈیوٹی ہے یا کوئی، میں ایک ذاتی رائے دے رہا ہوں، اور میرے خیال میں وہ لوگ جو شرفاء ہیں جن کے اندر ابھی تھوڑی سی شرافت باقی ہے وہ اس کے ساتھ ایگری کریں گے، اور وہ لوگ جن کے اندر آج کل وہ مال کا وہ جو خمار ہے وہ بھر چکا ہے، ناک سے اپنا اوپر سر تک کہہ لیں یا اوپر، ان کے لیے یہ ہنسی مزاح یا ٹھٹھا کرنے کا ایک نیا نقطہ ہوگا، وہ بعد میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو فہم اور عقل دے، کیونکہ آج کے دور میں انسان ریئلٹی پہ چلتا ہے۔ دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں قرآن مجید کے تراجم، افریقہ میں ہاسپٹل، اور پھر سکول، پھر ان کی مدد کے لیے نلکے لگایا جانا، پھر یہ سارے کام کوئی اور اگر کوئی وہ ملک، وہ مسلم تنظیم کر رہی ہے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی انعامات سے جن کو نوازا ہوا ہے، تو پھر دکھائیں۔ جو کر رہے ہیں ان کے اندر آپ کو کیڑے نظر آ رہے ہیں، وہ لوگ جو پہلے اس میں شامل تھے اور بعد میں اپنی حرکات کی وجہ سے، اپنی ایسی کیا کہتے ہیں غلط کمپنی یا غلط سوچ کی وجہ سے اگر نکلے، تو پھر کم از کم تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کرنی چاہیے، نہ کہ تضحیح کرنا۔ اللہ فہم اور عقل دے۔ آج کے لیے اتنا ہی، سنڈے کا دن ہے، آپ نے یہ نظارہ دیکھا، میری عادت ہے تھوڑی واک کرتے ہوئے میں ساتھ گفتگو کرتا ہوں، اور یہ فرینکفرٹ کا ایک کنارہ جس میں آپ نے سنڈے والے دن دیکھا کہ بڑی خاموشی ہے اور موسم کے اندر کافی خنکی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔